السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. جب درجات کا لفظ آتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ایک درجہ اور آگے جائیں گے نئی بات سیکھ کر انشاءاللہ. اور الحمدللہ نئی کتاب بھی شروع ہوگی، کتاب الانبیاء. اس سے پہلے ہم نے کتاب بدء الخلق پڑھی، اس میں تخلیق کا بیان تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف مخلوقات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا. اس کتاب کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے اور اس میں ان کی تخلیق کا واقعہ اور اس سے متعلق چیزوں کا بیان ہوا ہے. تو اس طرح جہاں انبیاء میں سے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ پچھلے باب کی مناسبت سے ان کی خلق یعنی تخلیق کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب احادیث الانبیاء، پیغمبروں کے حالات کے بارے میں کتاب، یعنی یہ کتاب جس میں پیغمبروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں. امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کتاب یا باب کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے متعلق قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کے مشکل الفاظ کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں. ان آیات کو پوری طرح کوٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، حدیث کی کتاب ہے. تو اس لیے یہاں آپ کو تھوڑا سا سٹائل فرق لگے گا کہ اس میں احادیث نہیں آ رہی اور الفاظ اور ان کا ترجمہ ہی آتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ آپ کو قرآن مجید کی تفسیر میں ہیلپ کرے. عربی الفاظ کا ترجمہ عربی میں بھی بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باب خلق آدم و ذریتہ صلصال طین. کیونکہ یہ عربی عبارت کافی لمبی ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کو پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتی جاؤں گی. باب خلق آدم و ذریتہ، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی اولاد کی پیدائش یا ان کی تخلیق کا بیان. اب دیکھیے کہ پچھلی کتاب جو تھی وہ تخلیق کے بارے میں تھی، کتاب بدء الخلق، خلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں جو پیدا کی ان کے بارے میں جو احادیث تھی وہ ہم نے پڑھی. اور یہاں پر انبیاء کا ذکر آ رہا. اب امام بخاری نے دونوں کا ایک کنیکشن جوڑا اور وہ کیا ہے، تخلیق کی بات ہوتے ہوتے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بات کو شروع کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نبی بھی تھے. اللہ نے ان کو چن لیا تھا، ان کے ذریعے ان کی اولاد کو، انسانوں کو ہدایت بخشی تھی. صلصال، اب آدم کی تخلیق اور ان کی ذریت یعنی اولاد کی تخلیق. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی ذریت ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے خود کی، اپنے ہاتھ سے بنایا ان کو، لیکن ہماری تخلیق پھر آدم سے شروع ہوئی، ہم ان کی نسل سے ہیں. اور پھر آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو کس چیز سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا. یس. اور اس مٹی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر بھی آتے ہیں، جیسے صلصال. صلصال کا لفظ سورۃ الرحمن میں آتا ہے. صلصال کس کو کہتے ہیں؟ بجنے والی مٹی. طین خلط برمل، ایسی مٹی جس میں ریت ملا دی جائے، مٹی جس میں ریت ملا دی جائے. فصلصلا، تو وہ بجنے لگے. کما یسلسل الفخار، جیسے بجتی ہے ٹھیکری. تو مٹی کا برتن ہوتا ہے نا، جب اس کو پکا دیا جاتا ہے، مٹی کے برتن کو مٹی سے بنا کے گھڑ کے، پھر کمہار جو ہوتا ہے وہ اس کو جب پکا لیتا ہے تو اس کے بعد جب لوگ خریدتے ہیں تو عام طور پر کیا کرتے ہیں، اس کو بجا کے دیکھتے ہیں. تو وہ جب اس کو بجایا جاتا ہے تو اس میں جو آواز آتی ہے سلسال وہ آواز ہوتی، فخار ٹھیکری ہوتی ہے اور سلسال وہ آواز ہوتی. وَيُقَالُ مُنْتِنٌ، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی منتن یعنی بدبودار ہے، یعنی سلسال کا معنی بدبودار بھی ہے، بدبودار مٹی. کیونکہ مٹی کو جب بھگو کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی. تو انسان اس مٹی سے پیدا ہوا ہے کہ جس کے اندر بدبو بھی تھی. اور وہ جو چھوڑ دیا جاتا ہے مٹی کو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے مٹی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، چیکنی ہو گئی، یعنی لیسدار ہو گئی. تو لیسدار بدبودار مٹی جو ہے
اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. یریدون بہ صلہ، اس کا معنی ہے، اس کی اصل ہے صلہ، یعنی یہ صلہ سے نکلا ہے. سلسلہ کا معنی ہے صلہ، یا صلہ اور سلسلہ ایک ہی چیز ہے. کما یقولون، جیسے کہتے ہیں، سر الباب و سرسرا عند الاغلاق. سر الباب، دروازہ بند کرتے وقت آواز نکلی، یعنی دروازے نے آواز نکالی، اور اس کے لیے سرسرا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی سرا اور سرسرا، کبا اور کبکبا، صلہ اور سلسلہ. یہ عربی زبان جو ہے، اس میں الفاظ کو بولنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف الفاظ کو کیسے کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور معنی ان کا ایک ہی ہوتا ہے. عند الاغلاق و سرسرا عند الاغلاق، اغلاق ہوتا ہے بند کرنا، یعنی ڈور کلوز کرتے وقت جو آواز آتی ہے اس کے لیے سرسرا کا لفظ آتا ہے. مثل کبکبتہ، یعنی کببتہ، جیسے کبکبتہ بولا جاتا ہے، یہ اصل میں کببتہ ہے، یعنی یہ بھی الفاظ کے مختلف استعمال بتایا جا رہا ہے. فمرت بہ، پھر وہ چلتی رہی ساتھ اس کے، یعنی عورت جب حمل اٹھاتی ہے تو پھر اس چھوٹے سے حمل کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے، یعنی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی موومنٹ جاری رہتی ہے. اور یہ بھی انسان کی تخلیق کے متعلق جو آیت ہے اس کے اندر ایک الفاظ ہے فمرت بہ، اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ استمر بها الحمل فاتمته، یعنی حمل اس کے ساتھ جاری رہا، وہ حمل کو لیے چلتی پھرتی رہی. فاتمته، پھر اس نے اس حمل کی مدت پوری کر دی، یعنی آخری دن تک اس کو اٹھائے رکھا. پھر تخلیقی کے بعد میں اللہ تسجدہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ تو سجدہ کرے. ان تسجدہ، یہ اللہ تسجدہ اصل میں ان تسجدہ تھا، اس میں لا زائد ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. کہاں پر؟ سورۃ الاعراف میں. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. یہ انسان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار کہاں پر کیا؟ فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے سامنے. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، لما علیہا حافظ، لما علیہا حافظ میں لما کا مطلب ہے الا علیہا حافظ، مگر اس پر ایک نگران موجود ہے. یہ کون سی سورت ہے؟ سورت الطارق. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی بھی انسان مگر اس پر ایک نگران موجود ہے. تو لما کا ویسے مطلب کیا پڑھا آپ نے؟ جب. لیکن یہاں لما کا ایک مطلب اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سمجھے آپ قرآن کی تفسیر کی کلاس ہو رہی. تو لما کا کیا معنی ہے؟ اللہ، مگر کے معنوں میں. اور یہ اس آیت کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ سورۃ الطارق میں بھی انسان کی تخلیق کی بات ہوئی ہے. فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد کہتے ہیں سختی کو، مشقت میں. فی شدت خلق، خلق کی شدت مراد ہے یہاں، یعنی اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی ماں کے پیٹ سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک مشقت کے ساتھ باہر آتا ہے، پھر کتنی چوٹیں کھا کر بچہ پلتا ہے، اور پھر بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر کرال کرنا سیکھتا ہے. ہر لمحے ماں کی نگرانی ہوتی ہے. ماں کے لیے کتنی مشقت ہے. بچے کی ساری پیدائش، یعنی حمل کے دوران، پریگنینسی کے دوران انسان مشقت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. پھر پیدائش کے وقت ہوتا ہے، پھر اس کو پالنے کے وقت ہوتا ہے. دودھ پلانا، اور خاص طور پر دودھ کا آغاز جب ماں پہلے شروع کرتی ہے دودھ پلانا، خاص طور پر پہلے بچے کو، تو کتنی تکلیف سے گزرتی. تو یہ سب کیا ہے؟ کبد. تخلیق ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن تخلیق کے مرحلے میں جو مشقت ہے اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. وریاشا المال، ریاش کا ایک معنی مال ہے. وقال غیرہ، اور ان کے علاوہ کہا کسی نے، الریاش والریش واحد، کہ ریاش اور ریش ایک ہی چیز ہے. اور ریش کیا ہے؟ یہ بھی پڑھا نا سورۃ الاعراف میں آپ نے. جی نا، ریش پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں نا، اوپر کے لباس کو کہتے ہیں ریش. یہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں نا، تو اس کو ریش بھی کہتے ہیں، اور عربی میں ریاش بھی کہتے ہیں. وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ، اور یہ
لباس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جیسے ویسٹ پہنتے ہیں آپ, انڈر ویئر پہنتے ہیں, تو اس کے لیے ریش نہیں استعمال ہوتا کیونکہ وہ خوبصورت لباس نہیں ہوتے. بعض لوگ تو ان لباسوں میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اوپر کا ہمیں ڈریس دیا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے, جس کو ہم زیب و زینت دیتے ہیں. پرندوں کے آپ دیکھیں سرخاب کے پر کبھی دیکھے آپ نے, ایسا لگتا ہے دلہن کا ڈریس ہو, کسی نے آپ کو بھیجا تو آپ نے اس کو دیکھا. جی, یعنی انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. اسی لیے وہ محاورہ بھی بنا ہوا نا کہ تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے, یعنی تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, کیا پہنا ہوا تم نے. کیونکہ انسان لباس پہن کر بعض اوقات فخر اور غرور اور تکبر کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال ریش ظاہری لباس ہے جس کو معقول ہونا چاہیے. وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ, جو لباس میں سے ظاہری حصہ ہوتا ہے. پھر ہے ما تمنون, جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو, منی سے ہے, کیونکہ انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے, منی سے ہوئی ہے. النطفۃ فی ارحام النساء, وہ نطفہ جو عورتوں کے رحم میں ڈالا جاتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. وقال مجاہد, اور مجاہد نے کہا, علی رجعہ, اس کے واپس لوٹانے پر, لقادر, البتہ قادر ہے. یہ بھی کہاں کی آیت ہے, سورۃ الطارق کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو واپس بنانے پہ قادر ہے. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے النطفۃ فی الاحلیل, کہ نطفے کو واپس مرد کے اندر لے جانے پر بھی قادر ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. کل شیء خلقہ فہو شفع, ہر چیز جو اللہ نے بنائی, پیدا کی, وہ جوڑا جوڑا بنائی. اور وتر صرف کون ہے, اللہ سبحانہ وتعالی. والوتر اللہ عز وجل, اور وتر صرف اللہ ہے, یعنی اکیلا ایک اللہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی وتر ہے اور وتر کو پسند کرتے ہیں. یعنی کاموں میں جب انسان, جیسے نماز میں 3 وتر ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے, یا اسی طرح جب ہم تسبیحات نماز میں پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ, 5 دفعہ, 7 دفعہ. تو اسی طرح طاق عدد میں جو کام کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. فی احسن تقویم, یہ کہاں آتا ہے, سورۃ 3 میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا. فی احسن خلق, احسن تقویم کا معنی کیا ہے, احسن خلق, بہترین حال پر, بہترین تخلیق پر, بہترین شکل میں. اسفل سافلین, سب نچلوں سے نچلا. الا من آمن, مگر جو ایمان لایا. خسر ضلال, خسر کا معنی کیا ہے, دلال, گمراہی. اور یہ کہاں آیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. یہاں بھی دراصل انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اور خسر کا ایک معنی دلال, یعنی بھٹکا ہوا ہے. ثم استثنى, پھر استثناء کیا, کس کا, الا من آمن, مگر جو ایمان لائے, یعنی ایمان والے لوگ خسارے میں نہیں. لازب, لازب کا معنی ہے لازم, چپکنے والی, لیسدار. یہ بھی انسان کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلے کی بات ہو رہی ہے جس میں انسان کو من طین اللازب سے پیدا کیا گیا, اس کی بات ہے. یعنی ایسی مٹی جو چپکنے والی اور لیسدار ہے. ننشئکم, ہم پیدا کریں تم کو, فی ای خلق نشاء, جس بھی خلق یا شکل میں ہم چاہیں. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا, ننشئکم فی ما لا تعلمون, یعنی ایسی حالت میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم جانتے نہیں ہو. نسبح بحمدک, ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ, یعنی نعظمک, ہم آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. قال ابو العالیہ, ابو العالیہ نے کہا, فتلقى آدم من ربه کلمات, تو لے لیے, سیکھ لیے, اخذ کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فہوا قولہ, تو وہ آپ کا قول ہے یا کہنا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ دراصل کیا ہے, یہ وہ قول ہے, یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائی تھی. کیا ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَأَزَلَّهُمَا, یہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے, ان دونوں کو پھسلا دیا. فَاسْتَزَلَّهُمَا, یعنی پھسلایا ان دونوں کو. کس نے, شیطان نے. وَيَتَسَنَّى, یتسنہ کا معنی ہے یتغیر, تغیر آ جانا, اس میں تبدیلی پیدا ہو جانا, بگڑ جانا.
اسی سے لفظ آسن ہے. آسن کا معنی ہے متغیر، یعنی بدبودار پانی جس میں تبدیلی پیدا ہو جائے. والمسنون، مسنون کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. المتغیر، بدلی ہوئی، یعنی بدلی ہوئی بدبودار. حمئن جمع حمأتن، حما کا لفظ جو ہے یہ حمأتن کی جمع ہے. حمأ کیا ہے یا حمأن کیا ہے؟ یہ وہو الطین، یہ دراصل مٹی ہے. المتغیر، جو تبدیل ہو جائے، یعنی مٹی اپنا رنگ، اپنی حیت، اپنی شکل، اپنی اسمیل بدل دے جب اس کو کافی دن بھگو کے رکھا جاتا ہے. یخصفان، وہ دونوں چپکانے لگے. اخذ الخصاف من ورق الجنہ، جنت کے ورقوں یعنی پتوں کو چپکانا، ایک کے اوپر ایک رکھنا. یؤلفان الورق، الف یؤلف کا مطلب ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک رکھنا. وہ دونوں یعنی آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے پتوں کو کیا کرنے لگے؟ ایک دوسرے کے اوپر رکھنے لگے، اپنے اوپر چڑھانے لگے، پہننے لگے لباس کی جگہ جب ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا تھا. وَيَخْصِفَانِ بَعْدَهُ إِلَى بَعْدٍ، اور وہ چپکانے لگے ان میں سے بعض کو بعض پر. سَوْآتِهِمَا، ان دونوں کی شرمگاہیں. کنایۃ عن فرجہما، یہ کنایا ہے، اشارہ ہے ان دونوں کی شرمگاہ کی طرف، یعنی ان دونوں کی شرمگاہ سے اشارتاً بات کی گئی، کنایتاً بات کی گئی ہے. ومتاع، اور فائدہ اٹھانا، الہین، ایک وقت تک. الحین عند العرب من ساعۃ الی ما لا یحصى عددہ، اور عربوں کے ہاں حین جو ہے اس گھڑی یا اس وقت کو کہتے ہیں کہ جس کا عدد شمار نہ کیا جا سکے. یعنی عام طور پر ہوتا ہے نا 1 گھڑی 2 گھڑی، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، لیکن جب حین کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا وقت جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَهُوَ هَاهُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہاں اس سے مراد قیامت تک کا وقت ہے، اور وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے دن کتنے سال ہیں. قبیلہ، اس کا قبیلہ مراد اس سے ہے جیلہ، اس کی نسل یا اس کی جماعت. الذی هو منہم، وہ جن سے وہ خود ہے، یعنی شیطان کا گروہ مراد ہے. تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ دراصل انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں ان کے اندر بیان ہوئے ہیں. امام بخاری نے مختلف روایات سے، اقوال سے ان الفاظ کا معنی بیان کیا ہے. حدیث نمبر 543 543. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. اس حدیث کا پھر اتفاق دیکھیے، ہم نے سیٹرڈے کو السلام پڑھا اور یہاں حدیث میں بھی سلام کی بات کہ سلام کا آغاز کہاں سے ہوا، سلام کیسے شروع ہوا، سب سے پہلا سلام کس نے کیا، کس نے سکھایا، کس کو کیا گیا. حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے عبداللہ بن محمد سے. عبداللہ بن محمد کی کنیت ابو جعفر ہے، ان کو المسندی کہا جاتا ہے. المسندی سند سے، امام، حافظ، مجود، عمدہ کارکردگی کرنے والے، ماوراء النہر کے علاقے کے شیخ ہیں، محمد بن سلام کے ساتھی ہیں. اور ان کا پورا نام ہے ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر. عربوں میں ایک رواج ہوتا ہے عام طور پر کہ دادا کے نام پر پھر آگے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں. بن جعفر بن یمان الجحفی، آزاد کردہ غلام ہیں. ان کی نسبت بخاری بھی ہے، مسندی کے نام سے معروف ہیں کیونکہ یہ مسند یعنی متصل اور مرفوع سندوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس سے ان کی پہچان ہوئی مسندی. امام حاکم کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں ماوراء النہر کے علاقے میں امام الحدیث تھے، یعنی اپنے علاقے میں امام الحدیث تھے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا تھا. وہ بخاری کے استاد تھے اور بخاری کے دادا مسندی کے دادا یمان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے.
احمد بن سیار کہتے ہیں کہ ابو جعفر اپنے شہر سے نکل گئے اور حدیث کی تلاش میں وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہوئے. ان کو مسندی کا لقب دیا جاتا تھا. وہ عدالت اور صدق میں مشہور تھے، یعنی عادل اور صادق تھے. صاحب سنت اور جماعت تھے. خوب محکم تھے، یعنی ان کے روایت میں اتقان تھا. میں نے ان کو واسط نامی شہر میں دیکھا. ان کی قد و قامت اچھی تھی، یعنی خوب لمبے چوڑے تھے. سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. وہ بخارا کی طرف لوٹ گئے، یعنی پورا علم اکٹھا کرنے کے بعد واپس اپنے علاقے کی طرف گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی. ابو عبداللہ بخاری سے مروی ہے کہ مجھ سے حسن بن شجاع نے کہا، آپ حدیث سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اس کے ذخیرے واقع ہو چکے ہیں. اشارہ تھا مسندی کی طرف. اور ابو جعفر مسندی کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا دم بن جاؤ، سر نہ بننا. کیا مطلب؟ یعنی لیڈر نہ بننا، فالوور بن جانا. یعنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لیڈر پر، سر کا کام زیادہ ہوتا ہے. حدیث کو روایت کیا ہے صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، خلق اللہ آدم، پیدا کیا اللہ نے آدم کو، وطولہ، اور ان کا قد، ان کی لمبائی، 60 ذراعا، 60 ہاتھ تھی، یعنی 60 ہاتھ اونچے تھے، اتنے لمبے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی چوڑائی جو تھی وہ 7 ہاتھ تھی، یعنی خوب لمبے چوڑے تھے. فلما خلقہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، قالا، فرمایا، اذهب، جاؤ، فسلم، پھر سلام کرو، علی اولئک من الملائکۃ، ان فرشتوں کے پاس جا کر، فاستمع ما یحیونک، پھر غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیسے سلام کا جواب دیتے ہیں. تحیتک و تحیت ذریتک، یہ تمہارا بھی سلام ہوگا اور تمہاری اولاد کا بھی سلام ہوگا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی وہ سلام کی تھی. سب سے پہلا ادب اور مینر جو سکھایا گیا انسان کو وہ سلام کا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ سکھانے کا طریقہ کیا تھا. صرف لیکچر نہیں تھا کہ اچھا تم جب کسی کو ملو تو سلام کرو اور پھر وہ تمہیں جو جواب دے تو یعنی اس کا سلام یوں ہوگا اور جواب یوں ہوگا. نہیں، کروا کے دکھایا، یعنی ایک طرح سے ایکٹیویٹی بیسڈ تھا. فقال السلام علیکم، تو آدم علیہ السلام نے کہا تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم. فقالوا، تو انہوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو. فزادوہ، تو انہوں نے اس میں اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا. فکل من يدخل الجنۃ، تو ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا، علی صورت آدم، آدم کی صورت پر ہوگا. فلم یزل الخلق، یعنی مراد اس سے کہ خوبصورتی اور طوالت میں آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے. فلم یزل الخلق ینقص، تو ہمیشہ رہی انسانیت یا خلق، مخلوق، ینقص، کم ہوتی، یعنی آدم کے بعد پھر قد چھوٹے ہوتے رہے، حتی الآن، اب تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک، یعنی چھوٹے ہوتے ہوتے اس حد کو پہنچے جس پر یہ امت ہے. اب اس سے آگے چھوٹے نہیں ہوں گے. ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ گھنگریالے بالوں والے اور نہایت خوبصورت انسان تھے. اور قسطلانی کہتے ہیں کہ جنت والے بھی انہی کی صورت اور حسن و جمال کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے، اور دنیا میں جو بھی بدصورتی وغیرہ ہے انسانوں کے اندر وہ سب ختم ہو جائے گی، سب لوگ خوبصورت ہو کر جنت میں داخل ہوں گے. اگلی حدیث جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لی، پھر ان دونوں کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون امشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الانجوج، انجوج بھی کہا جاتا ہے اور الانجوج بھی، عود الطیب وازواجهم الحور العین على خلق رجل واحد على صورة ابیہم آدم 60 ذراعا في السماء. امام بخاری نے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید سے، ان کا ذکر
پیچھے گزر چکا ہے، اور یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے. اور پھر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے شک اول زمرۃ پہلا گروہ یدخلون الجنۃ جو جنت میں داخل ہوگا علی صورت القمر لیلۃ البدر وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا، یعنی 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت ہوگا. ثم الذین یلونہم پھر جو ان سے ملیں گے یعنی ان کے بعد ہوں گے ملتے جلتے ہوں گے علی اشد کوکب دری فی السماء اضاءۃ وہ چمک میں روشنی میں آسمان میں جو سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہوتا ہے اس کی مانند ہوں گے. اشد کوکب دری نہایت چمکدار ستارے کی طرح فی السماء آسمان میں اضاءۃ روشنی کے اعتبار سے. لا یبولون نہ وہ پیشاب کریں گے، ولا یتغوطون نہ پخانہ کریں گے، ولا یتفلون نہ تھوکیں گے، ولا یتمخطون نہ ہی ناک جھاڑیں گے یعنی ناک سے ریزش نہیں گرائیں گے. امشاتہم کنگیاں ان کی الذہب سونے کی ہوں گی، ورشحہم اور پسینہ ان کا المسک مسک کا ہوگا، کستوری ہوگا. ومجامرہم اور انگیٹھیاں ان کی الالوۃ عود ہوگا، الانجوج لوبان، عود الطیب خوشبودار عود. وازواجہم اور ان کی بیویاں الحور العین حور عین ہوں گی، علی خلق رجل واحد ایک ہی انسان کی شکل پر، یعنی سب ایک ہی طرح کے ہوں گے، کسی کا قد لمبا اور کسی کا چھوٹا نہیں ہوگا، کوئی خوبصورت کوئی بدصورت نہیں ہوگا، سب برابر میں ہوں گے. علی صورت ابیہم آدم اپنے باپ کی صورت پر یعنی آدم علیہ السلام کی 60 ذراعا فی السماء 60 ہاتھ آسمان میں یعنی اوپر کی طرف اونچائی میں، سما کا مطلب اونچائی میں، ان کا قد 60 ہاتھ ہوگا، سبھی بہت خوبصورت ہوں گے. تو اس سے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ان کی تخلیق کے بارے میں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو دیگر احادیث ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ کہ آدم علیہ السلام 3 طرح کی مٹی سے بنائے گئے تھے، سیاہ، سفید اور سرخ. اسی وجہ سے پھر کیا ہے ان کے بچے بھی انہی رنگوں پر ہوئے. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. یہی وجہ ہے کہ بنو آدم زمین ہی کی طرح ہیں، چنانچہ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں، کچھ اس کے درمیان ہیں. اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ، کچھ نرم، کچھ غمگین اور کچھ ان کے درمیان، یعنی عادتیں بھی اسی طرح مختلف ہیں. یعنی بائی ڈیفالٹ کچھ لوگ غمگین ہی رہتے ہیں، اور کچھ نرم مزاج ہوتے ہیں، اور کچھ عمدہ مزاج طیب مزاج کے، اور کچھ خبیث، یعنی ہر طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں. پھر ایسے لوگوں کو ٹھیک ہونے کے لیے، تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. بہرحال اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. انسان بندر سے نہیں بنا، کسی ارتقائی طریقے پر نہیں بنا. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا، اور ساری زمین سے ایک طرح سے وہ مٹی لی گئی تھی، اور باقاعدہ الگ سے ان کو تخلیق کیا گیا. یعنی کسی اور چیز سے نہیں بنے، وہ مٹی سے بنے. وآدم من تراب. پھر یہ کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا گیا. اچھا، یہ ساری باتیں آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے اور آپ کے بچوں کو بھی پتا ہونی چاہیے. آپ اگر کسی اسکول میں پڑھاتے ہیں اور آپ بایولوجی پڑھا رہے ہیں اور آپ ڈارون کی تھیوری پڑھا رہے ہیں، تو اس کا رد کرنے کے لیے ساری احادیث آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے پیدائش کا وقت بھی ہمیں بتایا گیا ہے، ان کی پیدائش کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، ان کا قد بھی بتایا گیا ہے، اور ساری ڈیٹیلز ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چلتی ہیں. اس لیے کسی بھی درجے پر یہ سوچنا کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے تو یہ غلط ہے. اگر ایسا ہی تھا تو پھر انسان کے بعد بھی ہمیں کچھ اور بن جانا چاہیے تھا، پھر یہاں آ کے سب کچھ رک کیوں گیا. بہرحال صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے
بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا, اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا. ایک اور روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں پیدا فرمایا. یعنی ساری چیزیں پہلے بنا دی گئی اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کی. اور پھر کیا خوشخبری سنائی گئی کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, اور پھر خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پہلے ساری تیاری کی گئی, پھر حضرت انسان کو پیدا کیا گیا کہ اب وہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھائے. پھر آدم علیہ السلام کے قد کے بارے میں یہ حدیث پیچھے بھی آپ نے پڑھی, اور صحیح بخاری میں دوسری جگہ بھی اس کی روایت آتی ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کا ڈھانچہ بنا دیا اور اس کو کھڑا کر دیا تو شیطان نے گھوم پھر کر چاروں طرف سے دیکھا کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے اور اس کا کیا مقام ہوگا اور یہ کیا کرے گا, کس قسم کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جب اللہ نے جنت میں آدم کا پتلا بنایا تو اللہ نے اسے جتنا چاہا جنت میں چھوڑ رکھا, یعنی بنا کے چھوڑ دیا پتلا, ابھی روح نہیں ڈالی. ابلیس اس کے چاروں طرف گھومتا رہا اور اسے دیکھتا رہا کہ یہ کیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے, یعنی پیٹ خالی تھا, تو پہچان گیا کہ اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی, یعنی اس کے اندر خواہشات ہوں گی. یعنی خواہشات کا جو مرکز ہے وہ پیٹ ہی ہے, کیونکہ دل بھی سینے میں ہے, وہ بھی ایک طرح سے خالی جگہ ہی اندر سے, اور پیٹ بھی آنتوں وغیرہ سے اسٹفنگ ہے, لیکن ہڈیاں جو ہیں وہ اگر یہ سب کچھ اندر سے نکال دیا جائے تو انسان کیا ہے, ہڈیوں کا خالی ڈھانچہ. تو وہ ڈھانچہ تھا جس کو شیطان نے یہ دیکھ کر کہا تھا کہ اس کے اندر جذبات ہوں گے اور یہ قابو نہ رکھ سکے گا. آدم علیہ السلام کے جو سب سے پہلے لفظ تھے وہ وہی تھے جو قرآن مجید میں سب سے پہلے آتے ہیں, یعنی الحمدللہ. انس مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم میں روح پھونکی اور وہ سر تک پہنچی تو چھینک ماری انہوں نے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پہلے آنکھوں تک پہنچی, پھر ناک تک روح آئی. سب سے پہلے آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا اور جو ہی ناک تک پہنچی تو ایک دم چھینکے اور الحمدللہ رب العالمین کہا. تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا یرحمک اللہ. تو یہی پھر ہمارے لیے طے پایا کہ ہم بھی جواب میں کیا کہیں, جو چھینکے, اور اس کو کہیں جو الحمدللہ کہے. پھر آدم علیہ السلام سے سارے انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے, اور اس کا ذکر کہاں آتا ہے قرآن مجید میں؟ عہد الست کا جہاں ذکر آتا ہے نا, سورۃ الاعراف میں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے دائیں کندھے پر مارا تو سفید رنگ کی اولاد نکالی, گویا کہ وہ دودھ ہے. پھر اس کے بائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو کالے رنگ کی اولاد نکالی, گویا کہ وہ کوئلے ہیں. فرمایا یہ لوگ جنت میں جائیں گے, مجھے کوئی پرواہ نہیں, اور یہ جہنم میں جائیں گے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی اس سے مراد گورے اور کالے لوگ نہیں, اس سے مراد ان کے اعمال ہیں یا ان کی جو حقیقت ہے کہ کون تزکیہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو بہرحال آدم کی اولاد میں سے کچھ جنت میں ہیں اور کچھ جہنم میں. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد دکھا دی تھی جو قیامت تک آنے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر کے فرمایا ان میں سے جسے چاہو اختیار کر لو. انہوں نے عرض کیا میں نے اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کیا اور میرے رب کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں اور برکت والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھولا تو اس میں آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت تھی. یہ قیامت تک جو بھی بچے پیدا ہونے وہ سب کے سب اس میں تھے. پوچھنے لگے کہ یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے, اور ان سب کی پیشانیوں پر ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک شخص سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بیٹے داؤد ہیں, اور میں نے ان کی عمر 40 سال لکھی ہے. عرض کیا یا رب ان کی عمر زیادہ کر دیجئے, یعنی جتنی ہے اس سے زیادہ کر دیجئے. فرمایا اتنی ہی لکھی جا چکی, زیادہ نہیں ہو سکتی. عرض کیا اللہ میں اپنی عمر میں سے 60 سال ان کو دیتا ہوں. یعنی آدم نے کہا کہ چلے اتنا پیارا بچہ اس کو 60 سال اور دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی. پھر وہ اللہ کی مشیت کے مطابق جنت میں رہے, پھر وہاں سے اتارے گئے, پھر وہ اپنی عمر گننے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو آدم علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ تم جلدی آ گئے, میری عمر تو 1000 سال ہے. فرشتے عرض کیا کیوں نہیں, لیکن اس میں سے آپ نے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے. اس پر آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا, چنانچہ ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے.
آدم سے بھول ہوئی چنانچہ ان کی اولاد بھی بھولنے لگی. آپ نے فرمایا اسی دن سے لکھنے اور گواہ مقرر کرنے کا حکم ہوا کہ آئندہ ایسی لین دین کی باتیں جو ہیں وہ لکھ لی جائیں تاکہ کوئی انکار نہ کرے. فاکتبوہ، خود نہیں لکھنا آتا تو لکھواؤ، اور اس میں بڑی حکمت ہے. پھر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی جیسے کسی انسان کی وفات ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع صغیر کی روایت ہے، جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں طاق بار، یعنی جیسے 1 3 5 ایسے طاق بار غسل دیا اور ان کی لحد تیار کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے ان کی اولاد کے لیے، یعنی خود ان کی قبر بنائی اور ان کو اس میں دفن کیا. اور اس وقت سے مردے کو نہلانے اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ قبر میں دفن کرنے کا طریقہ جاری ہوا. پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر دیکھا. پھر آپ نے معراج کی حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے جسم تو قبروں میں ہی ہیں. علماء نے اس کی مختلف طرح سے وضاحت کی ہے، اور وہ اس میں سے ایک وضاحت وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر ان کی روحیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے ان کی روحوں کو جسم عطا کیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. جب پہلے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون، پھر کیا خود آئے، بلائے گئے، پھر دروازہ کھولا گیا، پھر آپ کی ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور جبریل نے کہا کہ آپ کے والد آدم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور آپ فرمایا کہ خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام نے یوں خطاب کیا. اسی طرح ایک موقع پر آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی تھی، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب مجھے آدم کو دکھا جنہوں نے ہمیں اور خود کو جنت سے نکلوایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم کو دکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہمارے باپ آدم ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں آدم ہوں. انہوں نے کہا آپ ہی ہیں جن میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، جسے نام سکھائے، فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے سجدہ کیا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر کس چیز نے آپ کو اس پر آمادہ کیا کہ آپ ہمیں اور خود کو جنت سے نکلوا دیں؟ تو آدم نے ان سے کہا اور تم کون ہو؟ وہ بولے میں موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا تم وہی بنی اسرائیل والے نبی ہو جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پردے کے پیچھے سے گفتگو کی، اور تمہارے اور اپنے درمیان مخلوق میں سے کسی کو کوئی قاصد مقرر نہیں کیا، یعنی کوئی اور واسطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. آدم علیہ السلام نے کہا تو کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ وہ جنت سے نکالا جانا میری پیدائش سے پہلے ہی کتاب میں لکھا ہوا تھا؟ کہا ہاں معلوم ہے. انہوں نے کہا پھر ایک چیز کے بارے میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تھا اور وہ میرے مقدر میں ہو چکا تھا، تو اس پر تم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم موسیٰ پر غالب آ گئے، آدم موسیٰ پر غالب آ گئے. قیامت کے دن بھی لوگ جب پریشان ہوں گے حشر کے میدان میں، طویل عرصے تک کھڑے کھڑے اور نڈھال ہو جائیں گے اس گرمی سے اور طوالت سے، تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ تم جاؤ اپنے باپ آدم کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کریں کہ حساب کتاب جاری کیا جائے. لوگ جب جائیں گے تو آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، نفسی نفسی. اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ جاؤ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. تو بہرحال قیامت کے دن بھی سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو. تو جب وہ نکالیں گے تو ہر 1000 میں سے 999 ہوں گے، اور ان میں سے ایک، یعنی ریشو اس طرح ہوگا کہ جیسے ایک سیاہ بیل کے اندر ایک سفید بال ہو، بس اتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کی اولاد میں سے، اور باقی جہنم میں جائیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایمان نصیب کرے. تو بہرحال یہ جو اس حدیث میں، دوسری حدیث میں باقی باتیں ہیں، یہ ہم پیچھے بھی ان کی وضاحت پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں جانے والا پہلا گروہ اور اس کے بعد دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کیسا ہوگا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مخصوص صورت عطا کی تھی اور خوبصورت شکل عطا کی تھی، یعنی کہ خلق آدم علی صورتہ، اور صورت ہی مراد اللہ تعالیٰ کی صورت نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، وہ آدم علیہ السلام ہی کی صورت تھی. یعنی ان کو ان کی مخصوص شکل پر مراد کیا ہے؟ باقی ساری مخلوق سے مختلف. تو اس لیے آدم علیہ السلام ایک الگ مخلوق ہے، جس طرح اللہ نے باقی مخلوقات کو
الگ الگ بنایا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور شرف بخشی ہے. ہمیں جانوروں میں سے نہیں بنایا اور نہ جانوروں کی اولاد بنایا یا ان سے ہم نتیجہ ارتقاء میں اس سٹیج پر نہیں پہنچے، بلکہ الگ طور پر بنایا اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. حدیث بیان کی مسدد بن مسرحد بن مسربل نے الاسدی، ٹھیک ہے، اور روایت کر رہی ہیں زینب بنت ابی سلمہ اپنی والدہ ام سلمہ سے. ام سلمہ کا نام تھا ہند. ام سلمہ ان کی کنیت تھی. ہند بنت ابی امیہ بن المغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اولین مہاجرات میں سے تھی، فقیہ صحابیات میں سے تھی، بہت سمجھدار خاتون تھی، اجمل النساء تھی، عورتوں میں سے انتہائی خوبصورت تھی، واشرفہن نسبا، اور نسب کے اعتبار سے بھی بہت عزت کے مقام پر تھی. ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے کہا، ایک عورت کا شوہر جب فوت ہو جاتا ہے اور وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے اور عورت بھی جنت والوں میں سے ہوتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو ملا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب میں فوت ہوں گی تو میں تمہارے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی. تو ابو سلمہ کہنے لگے کہ کیا تم میری اطاعت کرو گی؟ تو کہنے لگی ہاں. کہنے لگی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو تم شادی کر لینا، یعنی مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو. اور پھر انہوں نے دعا کی، اللہم ارزق ام سلمہ بعدی رجلا خیرا منی لا یحزنها ولا یؤذیها. اللہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد ام سلمہ کا نکاح مجھ سے بہتر آدمی کے ساتھ کروا دینا جو اس کو نہ غمگین کرے اور نہ کبھی دکھ دے. کیسی محبت ہے. ہماری محبتیں کیا ہوتی ہیں عام طور پر؟ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بھلائی کس میں ہے یا ہمارا فائدہ کس میں ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خیر و بھلائی ہم کتنی چاہتے ہیں. بعض اوقات اپنی محبت کی وجہ سے دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. بہرحال یوم حدیبیہ میں آپ کو معلوم ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ جب آپ نے صحابہ سے کہا کہ احرام اتار دو اور جانور قربان کرو اور وہ نہیں مانے، تو یہ پہلا موقع تھا جب صحابہ غم اور شوق کی حالت میں تھے کہ ان کو عمرے کے لیے جانا نہیں نصیب ہوا تھا. تو اس پر ام سلمہ نے ان کو مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ واپس غمزدہ حالت میں لوٹے، آپ خود احرام کھول کر اپنا سر مڈا لیجئے تو لوگ آپ کو دیکھ کر ایسا کر لیں گے. اور واقعی ایسا ہوا کہ جب آپ نے شروع کیا تو باقی سب صحابہ بھی نحر کرنے لگے اور حلق کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے یہ آخری زوجہ ہیں جو فوت ہوئی، نہیں وفات کے اعتبار سے سب سے آخری ہیں، اور ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی جب یہ فوت ہوئی ہیں. سن 61 ہجری میں 90 سال کی ہو کر فوت ہوئی. ان کے 4 بچے تھے، ابو سلمہ سے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لک آفٹر کیا تھا. بہرحال یہ روایت کرتی ہیں ان ام سلمۃ ان ام سلیم کہ ام سلیم قالت کہتی ہیں، ام سلیم وہی ہے جن کا واقعہ پہلے سنایا گیا تھا اور وہ حضرت انس کی والدہ ہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، من الحق، حق سے. فہل علی المرأۃ الغسل، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے؟ اذا احتلمت، جب اس کو احتلام ہو، یعنی ایسا خواب دیکھے کہ نیند کی حالت میں اس کے جسم سے پانی نکل آئے. قال نعم، فرمایا ہاں. اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے. فضحکت ام سلمہ، تو ام سلمہ ہنس پڑی. فقالت تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبما یشبہ الولد، تو پھر بچہ اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے. تو یہاں یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ نہیں شرماتا حق سے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ ہاں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. تو اس بات کا کیا معنی ہے کہ اللہ عز و جل حق سے نہیں شرماتا؟ مطلب یہ ہے کہ ام سلیم نے جب کوئی مسئلہ پوچھنا چاہا تو اس پر انہوں نے
پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرماتا تو پھر کسی کو بھی حق بات یا صحیح بات پوچھنے کے لیے ایک اچھا سوال کرنے کے بارے میں جو خاص پردے سے بھی متعلق ہو شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں حقیقت معلوم کر لینی چاہیے. اور حق کے بارے میں، صحیح بات کے بارے میں جب کوئی پوچھے تو ایسا سوال پسندیدہ ہوتا ہے، ناپسندیدہ نہیں، یعنی قابل تعریف ہوتا ہے ایسا سوال، خواہ وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں ہو جس پر گفتگو کرتے ہوئے عام طور پر شرم محسوس کی جاتی ہے. یعنی عموماً جس کو بیان کرتے ہوئے یا زبان پہ لاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، اور انسان کی فطرت میں بھی ہے یہ بات، ایک حیا اور شرم کی کیفیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے جو حیا دی ہے وہ حق بات کے کرنے میں یا حق کے بارے میں سوال کرنے میں مانے نہیں ہے. تو اس پر پھر انہوں نے جب سوال کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت حیا بھی ہے جیسے دیگر صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اب دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ سوال بلکہ اس سے ملتے جلتے اور سوالات بھی ہمیں پتہ چلتے ہیں جو صحابیات نے کیے، اور خاص پرائیویٹ لائف کے بارے میں انہوں نے معلومات حاصل کی تاکہ اس معاملے میں بھی کوئی غلطی نہ کریں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بہت سی پرائیویٹ لائف سے متعلق باتیں کرتی ہیں جو عام طور پر پبلک میں نہیں کی جاتی، لیکن جب حق بیان کرنا ہو تو پھر انسان کو اچھے الفاظ میں، عمدہ الفاظ میں بیان کر لینا چاہیے. حیا ایک اچھی صفت ہے لیکن بعض اوقات مذموم بھی ہوتی ہے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی انسان کسی اچھے کام سے صرف حیا کی وجہ سے رک جائے، یعنی وہ حیا نہیں جس کی وجہ سے انسان کوئی اچھا کام نہ کرے. اور اسی طرح انسان کو جب کسی بات سے حیا آتی ہے تو عموماً انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو یعنی فطرت بھی اس کو ناپسندیدہ قرار دیتی ہے، اس کو گوارا نہیں کرتی. علم کی مجلسوں میں حیا نہیں کرنا چاہیے، جھجک کے مارے سوال کرنے سے نہیں رکنا چاہیے. جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن عمر کو اس کا جواب آتا تھا لیکن وہ جھجک کے نہیں بولے. حضرت عمر کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ایسے اور ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا اگر تم اس بات کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے. بعض اوقات ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے جو دوسروں کے فائدے کی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ذکر کرنے سے، اس کو بیان کرنے سے رکنا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ علم کی مجلسوں میں جا کر آگے بیٹھنے اور سامنے آنے اور ڈسکشن کرنے سے بھی حیا نہیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے، 3 لوگ اندر آئے مجلس میں، ایک آگے آ کر بیٹھ گیا، ایک پیچھے بیٹھ گیا اور ایک چلا گیا. جب آپ نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ان تینوں کا حال کیا ہے؟ جو آگے آیا اللہ نے اس کو پناہ دی، جو شرما گیا یعنی پیچھے بیٹھ گیا شرما کے اللہ بھی اس سے شرما گیا، اور جو واپس چلا گیا اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. تو جہاں خیر اور بھلائی کی بات ہو رہی ہو اس خیر کو حاصل کرنے میں انسان کو حیا نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. بعض اوقات ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی درس ہو رہا ہے، کلاس ہو رہی ہے، کوئی سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہے، تو ہم صرف اس وجہ سے نہیں جاتے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں تو وہاں کسی کو جانتی نہیں، کوئی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سمجھے. تو نہیں، خیر کی بات ہے، اوپن انویٹیشن ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.